اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے نور قرآن کی 68ویں قسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو سورہ نساء کے 7ویں رکوع پر مشتمل ہے، اور اس کا عنوان ہے اہل کتاب اور پاکیزگی کا دعویٰ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں، سوائے اس کے کہ راستہ عبور کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ وہ گمراہی کا سودا کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے حمایت کے لیے، اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، وہ باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور آپ سنیے اس طرح کہ آپ سنوائے نہ جائیں، اور ہماری رعایت کیجیے، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے۔ اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور آپ سنیے اور ہم پر نظر کرم کیجیے، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں اور ان کو پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے اس کو وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ قرار دیتے ہیں؟ بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو تو صحیح یہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور صریح گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہاں یہود سے تعلق رکھنے والے ان بدنصیب لوگوں کا بھی ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی جاتے تھے تو اپنی بدبختی اور بدنصیبی ساتھ لے کر جاتے تھے، اور وہاں اپنی زبان مروڑ کر ایسے جملے استعمال کرتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے تکلیف کا باعث بنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارتوں کا ذکر کر کے واضح فرما دیا ہے کہ ان کی ساری بدتمیزیاں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اور ان کو اپنی بدتمیزیوں کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔ بلا شبہ اہل کتاب کے لیے مناسب بات یہی ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں کہ یہ وہ کتاب الہی ہے جو ان کے پاس موجود تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے اور ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کو خدائے برحق کی جانب سے عذاب شدید کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور خدائے واحد کے بارے میں جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، ان کو اللہ کے یہاں ہرگز معافی ملنے والی نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ گنہگار لوگ اپنے آپ کو بڑا نیک اور پاک باز بھی خیال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے اور کون گنہگار۔ یہ رکوع اہل کتاب کی گمراہی
ان کے دعوے اور جھوٹے طرز عمل کو نمایاں کرتا ہے، جبکہ ایمان والوں کو اطاعت، پاکیزگی اور اللہ کے احکامات کی پیروی کی تلقین کرتا ہے۔